الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ میرا دین و ایمان جو پہنچے فرشتے، میرا دین و ایمان جو پہنچے فرشتے، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، کہ ایک پری خدا ہو
ایک برے خدا ہو تو ایک بر محمد، اگر قلب اپنا دوپارا کروں میں، اگر قلب اپنا دوپارا کروں میں، اور خدا خیر سے لائے، خدا خیر سے لائے، وہ دل بنوری، خدا خیر سے لائے، وہ دل بنوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، اور نہ ربا منگاتے تو مینو یار دے دیس بجا دے، جنہ گلیاں وچ پھریا ماہی، انہاں گلیاں دی خاک بنا دے، اور جنہ گلیاں وچ جھاڑو دین فرشتے، او سونا شہر وکھا دے، آزم دے جے کرم کماوے، اینو یار دی دید کرا دے، خدا خیر سے لائے، وہ دل بنوری، خدا خیر سے لائے، وہ دل بنوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، ہر پاسے رحمت او وسدی ہے، ہاتھ بن کے بہارا کھلیاں نے، سارے جگ تو مدینہ سونا ہے، سونے دیا سونیاں گلیاں نے، خدا خیر سے لائے، وہ دل بنوری، مدینے کی گلیاں بہارا کرو میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں۔ حمد و ثنا بعد نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ آج رمضان مبارک کا
دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس دن کی عبادات، ذکر و بیان اور کلمات و طیبات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتیں اور کرم کہ ہم بندہ گناہ گار نہ تو کما حق ہو اس کی حمد کر سکتے ہیں، نہ جس طرح اس نے عبادت کا حکم دیا کلہم اس کی عبادت کا حق ادا کر سکے۔ اگر تمام مخلوقات بھی مل جائے اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگ جائے تو تب بھی اس ذات کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اتنے کرم اور اتنی مہربانیاں ہیں، اتنی رحمتیں اپنے بندوں کے اوپر کہ طرح طرح کے معاملات فرما کر اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمایا۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس کے پیارے محبوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کی ایک ایک بات جو ہے وہ دنیا و آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا پیغام اللہ نے قرآن کے ذریعے محبوب کے امتیوں کو سنایا کہ لوگوں میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کے اوپر، آپ کی ازواج، آپ کی بیویوں کے اوپر، اور آپ کے خاندان، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ان کے بعد جو آپ کے پیروکار ہوئے اور آج تک ان گنت جو آپ کے غلام اور آپ کی اتباع کرتے ہوئے مقام ولایت، قطبیت اور غوثیت کے مقام کے اوپر پہنچے اور قیامت تک ہوں گے، اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے ان سب کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعہ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے اسلام کی ایک عظیم خاتون، شہزادی کونین، جگر پارہ مصطفیٰ، راحت قلب مصطفیٰ، سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر پاک کیا۔ جب بیٹی اتنی عظیم ہے تو ماں کتنی عظیم ہوگی۔ اور آج سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر پاک کروں گا، اور آپ کا ذکر پاک کرنے کے سے پہلے چند باتیں تمہیداً اس کو سماعت کر لیں کہ نبی پاک کی تقریباً 11 ازواج مطہرات ہیں، اور بارگاہ اقدس میں جن عورتوں کو زوجیت کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان عظیم عورتوں کو اپنے نبی کے حرم کے لیے چن لیا، تو وہ عام عورتیں نہ رہیں بلکہ خاص الخاص خواتین میں جو انبیاء کی ہیں ان میں ان کا شمول ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کہ یہ نبی مکرم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے اور حقدار ہیں، اور آپ کی ازواج محترمات ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر 2 باتیں ثابت ہوئیں کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو صورت مسئلہ بھی یہ ہے کہ جب نبی وصال کر جائیں
تو ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح ہو سکتا نہیں ہے، کیونکہ ماں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو اس لیے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، جس عمر میں بھی ہوں۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نبی مومنوں کے بالکل قریب ہے، تو ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ حضور ہر عاشق کے قریب ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں موجود ہو۔ بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے جسمانی مرتبہ مقام کے علاوہ بعد مثال وہ روحانی مرتبہ اور مقام بھی عطا فرمایا ہے۔ حضور اپنے جسم ظاہری کے ساتھ مدینہ طیبہ میں موجود ہیں اور باطن میں ہر عاشق کے سینے میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف، یہ مقام، یہ بزرگی، یہ مرتبہ، یہ رفعت و مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ کی حبیب علیہ السلام عالم برزخ کے اندر جانے کے بعد بھی جہاں چاہیں حضور آ بھی سکتے ہیں، نبی پاک جا بھی سکتے ہیں۔ ان عقیدوں میں ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے مزار میں زندہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے مومنو، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کے دربار میں آ جاؤ۔ فاستغفر اللہ، اللہ کی حبیب کی بارگاہ میں جانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جب گناہگاروں اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو محبوب کی بارگاہ میں آ کے اپنے رب سے معافی طلب کرو۔ بندہ معافی تو اپنے گھر میں بھی مانگ سکتا ہے، مل جاتی ہے، مسجد میں بھی مانگ سکتا ہے، مل جاتی ہے، جہاں بھی اللہ کی بارگاہ میں گناہگار توبہ کرے وہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن فرمایا سب سے بہترین توبہ اور سب سے بہترین معافی یہ ہے کہ محبوب کے دربار میں آ کے مانگے۔ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، ادھر تم معافی مانگ رہے ہو اور ادھر میرا حبیب بھی میں تمہاری سفارش میری بارگاہ میں کر لے۔ لوجد اللہ توابا رحیما، بس اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پالو گے۔ تو حضور کی بارگاہ میں نمازوں کا بھی بڑا مرتبہ مقام ہے، ذکر و اذکار کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھو مسجد کے اندر دایاں پہلو، دائیں طرف جو نمازی کھڑے ہوتے ہیں، امام کے دائیں طرف وہ افضل ترین صف ہے، اس کے بعد بائیں طرف والے۔ لیکن مسجد نبوی کے اندر جہاں حضور کا مواجہ شریف ہے وہاں دایاں نہیں بلکہ بایاں پہلو افضل ترین ہے، بلکہ اتنا افضل ترین ہے کہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ترین نبی پاک کے مزار پر انوار کو وہ حصہ جہاں سرکار کا جسم زمین اطہر سے لگا ہوا ہے وہ تمام کائنات میں افضل و ترین ہے۔ اس لیے کہتے ہیں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی محمد کے شہر میں، مل کے پڑھ لیجئے، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، کہ ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، دولت سکون کی ہر ہم ڈھونڈتے رہے، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، آتے بخشوانے
چل رہی ہے محمد کے شہر میں، تو نبی مومنوں کی جانوں کے قریب ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا عاشق دنیا کے کسی کونے میں موجود ہے اور وہ میرے اوپر میری محبت میں، میرے عشق میں ڈوب کر میرے تصورات میں جب میرے اوپر درود پڑتا ہے تو اس کے درود و سلام کو میں مصطفیٰ خود سنتا ہوں، میں خود سماعت کرتا ہوں۔ تبھی تو کسی عاشق نے اس مقام پہ کہا ہے کہ ہم یہاں سے پکارے اور وہ مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت میں لاکھوں سلام۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے بزرگوں اور دوستو، یہ نبی مومنوں کی جانوں کے بالکل قریب ہے، اتنے قریب ہے کہ ہماری روح بھی اتنے قریب نہیں ہے جتنے حضور ہمارے قریب ہیں۔ اور فرمایا کہ آپ کی ازواج مومنوں کی مائیں۔ دوسرا مقام اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ سورۃ الاحزاب ہے، آیت کریمہ ہے 53۔ یہ نبی کریم، نبی مکرم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں، اور آپ کے ازواج محترات ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے اور تمہیں نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ کو اعزا دو۔ اب جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کہ تمہیں یہ نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ کو اعزا دو، نہ یہ کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ تو امتی کو چاہیے مختصر تفسیر، تمام مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ امتی کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس سے حضور کو تکلیف پہنچے ہے۔ تو پتہ چلا جب امتی کوئی برا عمل کرتا ہے، نافرمانی اور سرکشی کی طرف آتا ہے اور نبی پاک کے طریقے کے خلاف جاتا ہے تو حضور کو پتہ چل جاتا ہے، نبی پاک کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے، حدیث کہتا تو ضعیف کہہ کے بھی لوگ ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے کہ امتی کا اچھا عمل بھی حضور کو پتہ ہوتا ہے، برے عمل کا بھی حضور کو پتہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب تم کوئی برا عمل کرو تو پھر اللہ کے حبیب کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی کو اعزا نہ دو، اور ان کی بیویوں سے کوئی نکاح کر سکتا نہیں ہے۔ تیسری آیت کریمہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ سورۃ الاحزاب آیت کریمہ 22 ہے۔ اے میرے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی پیدا نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، اور ہاں اچھی بات کرو۔ یعنی یہ نبی کی زوجہ کے لیے، ازواج کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور عام خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اس کے اوپر غور کرو کہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ایک بات تو پتہ چلا کہ کوئی بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسی کوئی عورت ہو سکتی نہیں ہے، سیدہ عائشہ جیسی کوئی عورت نہیں ہو سکتی، حضرت جویریہ جیسی کوئی عورت نہیں ہو سکتی، حضرت حفصہ جیسی عورت نہیں ہو سکتی۔ جو نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ سنو، دنیا کی اس وقت بھی بڑی نیک عورتیں دنیا میں موجود ہیں، بہت ساری اللہ والی اب بھی ایسی ہیں جن کی راتیں سجدے میں گزر جاتی ہیں، بہت ساری ایسی ہیں جو تہجد کی آتی ہیں، ان کی تہجدیں قضا نہیں ہوتی ہیں، بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو اخلاق کا مرقع ہیں،
بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو سخاوت و عبادت کے اندر بہت اعلیٰ مرتبہ اور مقام رکھتی ہیں، لیکن اس وقت بھی کروڑ بلکہ اربوں عورتیں دنیا میں موجود ہیں، وہ ساری ملا لی جائیں تو کوئی بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسی ہو سکتی نہیں ہے۔ میں بہت تاریخ کے پیچھے جاتا ہوں، آج سے 20 سال پیچھے، اس سے کم و بیش پیچھے چلے جائے، ایک سیاسی لیڈر نے ایک بیان دیا تھا، بڑی اذیت پہنچی تھی دل دماغ کو اور روح بڑی زخمی ہوئی تھی کہ اس نے کہا تھا میں ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسی ہو۔ اور ظالموں سوچ کے بات کیا کرو کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسی تو دنیا کی عورتیں مل کے بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے پیارے حبیب آپ اپنی ازواج سے کہہ دو کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ تو مسئلہ کیا پتا چلا، دنیا کی ساری عورتیں مل کے نبی پاک کی ازواج جیسی نہیں ہو سکتی، ان کی عظمت جیسا مرتبہ مقام نہیں پا سکتی۔ جب ان کی ازواج کی مرتبہ عزت و مقام کا یہ حال ہے تو سرکار دو عالم کے ساتھ بھی کوئی دنیا کا انسان مل کے ان کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ منہ بھر کے لوگ کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے، تو یہ غلطی کے اوپر ہیں۔ یاد رکھو ان جیسا نہ کوئی بشر ہے، بلکہ وہ بشر ہیں تو افضل البشر ہے، وہ بشر ہیں تو خیر البشر ہیں، وہ بشر ہیں تو امام الانبیاء بھی ہیں، امام المرسلین بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حبیب بھی ہیں، اور نبی سے جڑے ہوئے جتنے رشتے ہیں وہ دنیا کے تمام رشتوں سے عظیم ترین رشتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، اے میرے صحابیوں، یاد رکھو آنا خیر بیتن و خیر نفسن رواہ الترمذی، میں اپنی ذات کے اعتبار سے، میں اپنے گھر کے اعتبار سے، میں اپنے خاندان کے اعتبار سے، میں اپنے قبیلے کے اعتبار سے تم سب سے افضل ترین ہوں۔ تو کوئی بھی حضور جیسا ہو سکتا نہیں ہے، نہ نبی کی بیویوں جیسا۔ اچھا ایک مسئلہ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تو کیا حضور کی ازواج اللہ سے ڈرنے والی نہیں؟ وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی ہے نبی پاک کی۔ اور تیسری بات جو میں نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ سنو، فرمایا کہ جب ایسے لوگوں سے بات کرو جو عام لوگ ہوں تو ان سے بات میں سختی ہو، بات میں سختی ہو۔ تو عورت کو غیر محرم سے جب بھی بات کرنی پڑے تو اپنی آواز کے اندر تھوڑی سختی رکھے، نرمی نہ۔ آج بازاروں میں جاتی ہیں ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، دوپٹے ہیں، بے حیائی ایسی، تو سر سے دوپٹے اترے ہوتے ہیں اور پھر کہتی ہیں ہمیں مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے، بیڑا غرق ہو جائے۔ یہ تو یہود و نصارہ کے کام ہے۔ مسلمان عورت کو تو بلکہ اگر نکلے بھی تو فرمایا کم سے کم اس کا دوپٹہ اس کے چہرے کے اوپر ہو کہ غیر محرم کی نظر سے وہ کافی حد تک احتیاط کرتی ہوئی بچتی ہوئی اپنا گزر جائے۔ یہ مسلمان عورتوں کا کام ہے۔ اور آج ہر طرف بے حیائی، عریانیت، فحشی، بد اخلاقی، بے پردگی اور ان ازواج محترمات کے طریقوں سے ہٹی ہوئی عورتیں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گی؟ جبکہ سرکار دو عالم نے فرمایا انی اریتکن اکثر اہل النار، زیادہ تر عورتیں مجھے جہنم میں دکھائی گئیں، اللہ کے عذاب میں مبتلا۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، 1000 میں سے ایک عورت جنت میں جائے گی، 1000 میں سے ایک عورت جنت میں جائے گی۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت کم ایسی عورتیں ہیں کہ جو دین کے اوپر مکمل چل رہی ہوں۔ اس دور کی بات نہیں کر رہا میں، اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ اور قرب قیامت میں جو فتنے ظاہر ہونے ہیں اور جو معاملات ظاہر ہونے تھے، سرکار دو عالم کی نگاہ نبوت پہلے ہی دیکھ رکھی تھی کہ قرب قیامت میں بے پردگی عام ہو جائے گی، فحشی عام ہو جائے گی، عریانیت عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، اور ماں باپ کا ادب اٹھ جائے گا، دین سے لوگ دور بھاگنا شروع ہو جائیں گے، دین پہ عمل کم کر دیں گے، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں پہ غضبناک ہوگا۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اے عورتوں نرمی پیدا نہ کرو، دل کا روگی کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کرو، ہاں اچھی بات کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ کون ہیں؟ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب جاننا چاہیے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو عورتیں آپ کے نکاح میں آئیں وہ 11 تھی۔ کتنی تھی؟ 11۔ اچھا، انبیاء علیہ السلام نے کثرت سے نکاح فرمائے، تو یہ جہاں انبیاء کی شان وراء الورا ہے، فرمایا کوئی نبی ایسا ہے کہ جس سے اللہ نے کلام کیا، کوئی نبی ایسے ہیں کہ جسے اللہ نے ید بیضا کا معجزہ دیا، یہ ان کی خصوصیات ہے۔ کوئی نبی ایسے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، کوئی ایسے ہیں کہ جن کے فدیے میں اللہ نے دمبا بھیج دیا، یہ ان کی خصوصیات ہیں۔ کوئی ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا، کوئی انبیاء میں ایسے ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے ہواؤں پرندوں کو مسخر کر دیا، کچھ ایسے ہیں کہ جب وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو ہوا میں پرندے رک جاتے ہیں، چلتا ہوا پانی ٹھہر جاتا ہے، اور ان کی تلاوت کتاب سننے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اس طرح انبیاء علیہ السلام کو اختیارات دیے جاتے ہیں، تو نکاح کے بارے میں نبیوں کو اختیار دیا گیا، کثرت سے نکاح کیے۔ اور انبیاء کے ایک بات اور ذہن نشین کر لیں، ہندوستان کی ایک بدبخت عورت نے ایک کتاب لکھی جس نے نبی پاک کی ذات کے اوپر بہت طعن کیا، اور ایسے الفاظ کے وہ میں ممبر پہ بیان کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کہا جی انہوں نے اتنے نکاح کیے ہیں اور اس طرح کے معاملات تھے، تو بہت ہی بے ادبی، تو زیادہ نکاح کرنا، فرمایا امام شافعی کے نزدیک یہ ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ ایک بات۔ دوسرا، انبیاء کو اللہ نے اختیار دیا ہے، تقریباً حضرت یحییٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 2 نبی ایسے ہیں، ان کے علاوہ تقریباً تمام انبیاء جو ہے وہ ازواج والے تھے اور صاحب اولاد تھے، اور کئی نبیوں کو اللہ نے کتنی کتنی بیٹیاں عطا فرمائی، اور کوئی نبی ایسے ہیں جن کو اللہ نے بیٹیاں اور بیٹے عطا فرمائے، کئی انبیاء علیہ السلام میں ایسے ہیں جن کو اللہ نے بیٹے ہی عطا فرمائے، اور کئی انبیاء علیہ السلام میں اللہ نے بیٹے عطا فرما کے ان کو مقام نبوت کے اوپر بھی سرفراز کر دیا۔ تو کثرت نکاح یہ ایمان کی نشانی، اور حضور فرماتے ہیں ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے منہ موڑے فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تقریباً ان کی 300 ازواج تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی 99، اور بعض روایتوں میں 100 بیویاں آتی ہیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم کی تقریباً 11 ازواج مطہرات تھی، اور جن میں سے 6 ایسی تھی جو قریشیہ ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، ان اللہ جعل فرقتین فجعلنی فی خیر فرقتن، کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، مجھے سب سے بہتر بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے گروہ بنائے، ثم جعل قبائل، مجھے سب سے بہتر گروہ میں پیدا کیا، ثم جعل قبائل فجعلنی فی خیر قبیلۃ، کہ اللہ نے قبیلے بنائے، مجھے سب سے بہترین قبیلہ عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے جن سے نکاح فرمائے وہ قریشیہ بھی تھیں، حضور کے قبیلے میں سے تھی، خاندان میں سے تھی، وہ 6 عورتیں ہیں۔ پہلی بیوی آپ کی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، دوسری سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق ہے، اور تیسری حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق ہے، چوتھی سیدہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان ہے، پانچویں سیدہ ام سلمہ بنت ابی امیہ، اور چھٹی سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہن۔ 4 عورتیں عربیہ ہیں لیکن قریشی نہیں ہیں، عربی تو ہیں قریشی نہیں ہیں۔ ان میں سے کون ہے؟
حضرت سیدہ زینب بنت جہش، حضرت سیدہ میمونہ بنت الحارث حلالیہ اور سیدہ زینب بنت خزیمیہ حلالیہ ام المساکین، یعنی یہ غریبوں کو بہت کھانا کھلاتی تھی، اس لیے ان کو ام المساکین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدہ جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہن، ایک اور خاتون ہے غیر عربیہ، یہ بنی اسرائیل میں سے ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل پاک سے ہے، حضرت سیدہ صفیہ بنت حیی بن نذیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور دو حضور کی زوجہ ایسی ہیں کہ نبی پاک کے دور نبوت میں ان نے وصال فرمایا، سیدہ زینب بنت حلالیہ ام المساکین اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ اب تھوڑا سا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں عرض کر دوں، کیونکہ کل 10 رمضان المبارک تھا، آج 11واں روزہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ، اور یہ وہ خاتون ہے سب سے پہلے جن کے اوپر اسلام کی حقیقت روشن ہو گئی۔ یہ وہ خاتون ہے کہ جو نبی کے نکاح میں آئی، حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند اتر کے میرے گھر میں آ گیا، آسمان کا چاند اتر کے میرے گھر میں آ گیا۔ وہ ایسا نورانی آفتاب تھا، روشن چاند تھا، جس کی روشنی مکہ المکرمہ کے ہر گھر کے اندر پہنچ گئی۔ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے خواب دیکھا۔ تعبیر کس سے لی؟ ان کے چاچا زاد بھائی تھے، توریت، زبور، انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، ورقہ بن نوفل ان کا نام ہے، چاچا زاد یا مامو زاد بعض روایتوں میں آتا ہے، بھائی تھے، ان کے پاس گئی اور خواب کو بیان کر دیا۔ تو ایک پتہ یہ چلتا ہے کہ خواب ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے، کسی اہل علم ہی سے پوچھنی چاہیے۔ حضرت ورقہ بن نوفل سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ واقعہ اے خدیجہ الکبریٰ، اگر تو نے یہ خواب دیکھا ہے تو پھر سن، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں۔ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی جو امام الانبیاء ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم ان کے نکاح میں داخل ہو جاؤ گی اور ان کی رفیق حیات بنو گی، ان سے نکاح کرو گی اور اس نبی کے اوپر تم ایمان لاؤ گی۔ جن دنوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے خواب دیکھا، نبی پاک کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 25 سال کے لگ بھگ تھی اور حالت بڑی مفلسی والی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ کیا پیارے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو مفلسی کی حالت میں پایا تو میں نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی دولت ان کے مال سے آپ کو مالا مال کر دیا۔ تو سیدہ نے خواب دیکھا۔ انہی دنوں میں حضرت ابو طالب نے چاہا کہ شام کا سفر کروں، تو شام کے سفر کے لیے آپ آمادہ ہوئے اور بھتیجے کی محبت دیکھی، بھتیجے کا پیار دیکھا ہے، کہا چاچا مجھے بھی ساتھ لے جائیں، کہا بیٹا سفر بڑا لمبا ہے اور شدت کی تمازت اور حدت اور گرمی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سفر کے اندر تھکان محسوس کرتے ہوئے کہیں علیل نہ ہو جاؤ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارادہ فرما لیا، یہ پہلا سفر ہے چاچا کے ساتھ، دوسرا سفر 25 سال کی عمر میں کرتے ہیں کہ جب حضور ارادہ کرتے ہیں کہ میں کچھ تجارت کر کے اپنے چاچا کا ہاتھ بٹا دوں، تو انہی ایام کے اندر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ لوگوں کو مال دیتی تھی کہ جاؤ تجارت کرو، جو نفع ملے کچھ مجھے بھی دو اور کچھ خود بھی کھاؤ۔ تو انہی دنوں کے اندر سیدہ کا ایک پیغام پہنچا سرکار دو عالم کو کہ اگر آپ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں آپ کو مال دینا چاہتی ہوں، اور خواب تو پہلے دیکھ چکی تھی
اور خواب کا پکا یقین تھا کہ ایک دن اس کی تعبیر بھی ظاہر ہو جائے گی، تو فوراً سیدہ راضی ہو گئی، اپنے غلام میسرہ کو ساتھ کر دیا اور کہا کہ تم ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ اللہ کی حبیب ملک شام کے سفر میں گئے، راستے میں بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام کو جیسے ہی روانہ کیا گیا مکے سے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہہ دیا تھا اے میسرہ ان کو غلام نہ سمجھنا، ان کو عام آدمی نہ سمجھنا، بلکہ جیسے ہی مکے سے بہر جاؤ، تو ابھی تو پھٹا پرانا لباس اطہر تھا، اور فرمایا جیسے ہی بہر جائیں تو اچھی پوشاکیں پہنچا دینا، بلکہ ظاہر یہ کرو کہ میں تو ان کی خادمہ ہوں، یہ میرے آقا و مولا ہے، اور ہم ان کی کنیزیں ہیں اور غلام ہیں ہم ان کے، اور واقعہ سرکار دو عالم کے ساری امتی غلام ہے، اور اللہ نے ان کو مرتبہ شرف اور بزرگی یہی عطا فرمائی ہے۔ حضرت میسرہ نے اونٹ پہ بٹھا دیا، اچھا لباس پہنا دیا گیا، اور حضرت میسرہ کو کہہ رکھا تھا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ میں راستے میں جو انوار و تجلیات نازل ہوں یا جو عجیب و غریب واقعات ہوں تو میرے گوش گزار ضرور کرنا۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں جیسے ہی میں مکے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ سرکار جیسے ہی باہر تشریف لے گئے تو آسمان کا بادل سایہ کرنے لگا، اور آپ کسی درخت کے قریب بیٹھتے اگر وہ سوکھا ہوتا تو ایک دم ہرا ہو جاتا، یہاں تک کہ آپ سوکھے درخت کی ٹانیوں کو پکڑتے تو وہ ہرا ہو جاتا، اور یوں بعد روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پھلدار ہو جاتا۔ چلتے چلتے ملک شام میں پہنچے، اللہ نے تجارت کا بڑا نفع عطا کیا، بڑا فائدہ ہو گیا، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی طرف میسرہ روانہ ہوئے اور کہا جا کے پہلے تم خبر دے دو، اور سیدہ روز انتظار میں رہتی تھی۔ جیسے میسرہ وہ غلام آیا تو آپ نے فرمایا جب خوشخبری دی کہ بڑی تجارت میں نفع ہوا، فرمایا یہ اونٹ بمائے ساز و سامان میں تیرے کو تحفے میں دیتی ہوں، اور پوچھا محمد بن عبداللہ کا کیا حال ہے، اور جب سرکار دو عالم تشریف لے آئے تو انہوں نے اپنا مال حضور پہ قربان کیا، اور ایک عورت کو بھیجا، نفیسہ نامی عورت تھی، باتیں کی، اس سے بات چیت ہوئی، یہ رشتے کی بات چلی، اور کہا کہ محمد بن عبداللہ سے کہہ دیں کہ اگر ان کو دنیاوی مال بھی ہو، خاندان بھی رشتہ داری والا ہو، اور پھر نکاح بھی اس کی خواہش ظاہر کر دی جائے تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں اپنے دادا کے فیصلے کے بغیر نہیں کر سکتا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ابو طالب سے مشورہ کیا اور یوں یہ نکاح ہو گیا۔ ادھر سے ورقہ بن نوفل نے خطبہ نکاح پڑھا، ادھر سے ابو طالب نے پڑھا، یوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور کے نکاح میں آ گئی، اور نکاح کا حق مہر 29 اونٹ جوان حق مہر رکھا، اور 12 اقیہ سونا نکاح کا حق مہر رکھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر جب نبی پاک علیہ السلام یا سیدہ حضور کے گھر جب آ گئیں، انہوں نے سارا مال حضور کے اوپر قربان کر دیا، لیکن حضور مال سے تو محبت رکھتے نہیں تھے۔ فرمایا اے خدیجہ الکبریٰ یہ مال غریبوں اور مساکین کے اندر تقسیم کر دو۔ مکے میں 2 مقام بعد مفسرین نے بیان کیا ہے، 2 مقام بڑے ہی افضل ترین ہیں۔ ایک تو کعبۃ اللہ سب سے بڑا عظیم ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی روز 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دوسرا مقام گھر ہے، مسکن مصطفیٰ بھی ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا گھر ہے، اور جس میں جب تک حضور رہے وحی نازل ہوتی رہی، اور دن رات وحی کے انوار و تجلیات اس گھر میں اترتے رہے، فرشتے اترتے رہے۔ نبی پاک کی ساری اولادیں اسی گھر میں پیدا ہوئی، صرف ایک اولاد حضور کا ایک بیٹا حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بدن سے ہوا۔ نبی پاک کی 6 اولادیں سیدہ کے بدن سے ہوئی، 4 بیٹیوں کا ذکر میں کر چکا۔ ایک شہزادے حضرت قاسم جن کی وجہ سے نبی پاک کی کنیت ابو القاسم ہے۔ ایک بیٹا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ جن کا لقب طیب بھی ہے اور طاہر بھی ہے۔
یہ نبی پاک کی 6 اولادیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہوئیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک جب بھی کھانا تناول فرماتے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی کہ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کی بیویاں نہیں ہیں؟ جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں، جب بھی کوئی ذکر ہوتا ہے تو آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ میں کیوں نہ ذکر کروں کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو سب سے پہلے میرے اوپر ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ جب مکے کے لوگ میرے ساتھ دعوت رکھتے اور میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے یہاں تک کہ نماز کی حالت کے اندر نبی پاک کے اوپر اوجڑیاں ڈال دیتے، سرکار دو عالم کے نماز کے اندر گردن کے اندر کپڑا ڈال کے اس کو دباتے، سرکار دو عالم کے راستے میں کانٹے بچھاتے، پتھر مارتے۔ فرمایا جب مفلستی کا دور تھا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سارا مال میں محمد کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ مکے کی قریشی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا اے سیدہ خدیجہ الکبریٰ تو نے کون سا ایسا عجیب کام کیا ہے؟ تو نے نکاح کیا ہے تو ایک غریب اور یتیم سے کیا ہے۔ تو سیدہ فرمانے لگی ابھی تو تمہیں پتہ نہیں ہے میرے مرتبے اور مقام کا، کل قیامت کے دن جب مومنوں کی ماں بن کے اٹھوں گی پھر میرے مرتبے اور عزت کا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ ہے نبی پاک کی زوجہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ہر درجے کی محبت عطا فرماتے۔ 25 سال حضور کی رفیق حیات رہی، 25 سال، اور ایک دن میاں بیوی میں معاملات ہوتے رہتے ہیں، آواز کبھی اونچی کبھی نیچی، کوئی جھگڑا کوئی باتیں مخالف، لیکن فرمایا 25 سال حضور کی شریک حیات رہی، کسی ایک دن بھی اونچی آواز سے نبی پاک سے کلام نہیں کیا، ہمیشہ ادب و آداب اور بڑی عزت سے نبی پاک کے سامنے پیش ہوتی، اور ان کی یہی ادا اللہ کو پیاری لگی۔ فرمایا کہ صحیح حدیث کے اندر ہے، صحیحین، جب میں صحیحین بولتا ہوں تو سمجھ لیا کرو اس سے بخاری مراد ہے، اس سے مسلم مراد ہے۔ حدیث کی 2 معتبر کتابیں، راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ یا رسول اللہ ہذی خدیجہ قد آتیت معہا اناء فیہ دام و طعام فاذا تتک فقرؤ علیہ السلام من ربها ومنی وبشرها ببیت فی الجنۃ من قابل لا صخب فیہ ولا نصب۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ سرکار دو عالم ایک عرصے تک غار حرا میں رہے اور آپ تنہائیوں کے اندر، کیونکہ آپ کی عادت دل و دماغ ان چیزوں کا متقاضی تھا کہ تنہائیاں ہوں، کوئی نہ ہو، میں ہوں میرا رب ہوں، میں ہوں میرے رب کا ذکر ہو، اور میری زبان ہر وقت اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر سے تر رہے۔ سرکار دو عالم تنہائیوں کے اندر غار حرا میں ایک ایک ہفتے تک اپنے آپ کو موجود رکھتے اور ایک ایک ہفتے کھانا ہی نہ کھاتے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا باندھ کے توشہ دان میں ڈال کے لے جاتی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا عمر میں جو چھوٹی تھی وہ بھی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ جاتی۔ جیسے کہ آپ غار حرا کے اندر جاتی، اندازہ کرو کہ وہاں چڑھنے کے لیے کتنا وقت درکار ہے، اچھا خاصا آدمی راستے میں تھک جاتا ہے، پانی پیتا ہے، پھر جا کے اس غار میں، تو سرکار دو عالم کے لیے کھانا لے کے سیدہ کی محبت دیکھو تو وہاں تک پہنچ جاتی تھی، اور ساتھ چھوٹی عمر میں سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ساتھ ہوتی۔ اللہ کے حبیب اپنی شہزادی کو چومتے پیار کرتے اور فرماتے اے سیدہ اب تم چلی جاؤ، میں چاہتا ہوں میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی حائل نہ ہو۔ تو آپ کو اولاد کی محبت بھی بڑی تھی، فاطمہ الزہرا سے اس قدر پیار تھا کہ حضور فرماتی ہیں تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن باوجود اس کے آپ ہر وقت اللہ کے ذکر میں منہمک رہتے، اس میں محو رہتے۔ تو فرمایا کہ کچھ اپنی زندگی کے لمحات تنہائیوں میں بھی نکالا کرو کہ وہاں بیٹھ کے اکیلے اس مکان میں اللہ کا ذکر کیا کرو، یہ سرکار دو عالم کی سنت ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھانا لے کے سیدہ گئی، دیکھا تو پہلے والا کھانا اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے حبیب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، ہم نے اور اپنی محبت کا کھچاؤ آپ کو عطا کر دیا۔ تو سیدہ عرض کرتی یا رسول اللہ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ فرمایا اے خدیجہ الکبریٰ میں اللہ کے ذکر میں اتنا مہر تھا کہ مجھے کھانے کا خیال ہی نہ رہا۔ اور ہم وہ ہیں کہ جو نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کھانے کا ہی خیال رہتا ہے، کھانے کا ہی خیال آتا ہے، اور ان کو کھائے بغیر 7 دن، اور پھر تم منہ بھر کے بولتا ہے نبی میرے جیسے، ذرا ایک ہفتہ بھوکا رہ کے تو بتا۔ صحابہ کرام حضور کئی دن نہیں کھاتے، روزے میں گزر جاتے، صحابہ نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا، روزے رکھنے شروع کر دیے۔ اور ایک دن دیکھا کہ ایک صحابی کی کمر جھکی ہوئی ہے اور نکاحت ہے، پاؤں لرزہ پر اندام ہے، جسم پہ کب کبھی تاری ہے، اور میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے کہ تمہارے جسموں میں طاقت و توانائی نہیں دیکھ رہا؟ یا رسول اللہ آپ کو دیکھا کھانا پینا چھوڑ دیا، ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ فرمایا ایکم مثلی، بتاؤ تم میں میرے جیسا کون ہے؟ تم میں میرے جیسا کون ہے؟ اللہ کی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کے گئیں، تو نبی پاک کی بارگاہ میں کھانا لے کے ابھی اوپر چڑھ رہی تھی پہاڑی کے اوپر، تو اتنے میں جبریل نازل ہو گئے۔ یا رسول اللہ یہ خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ برتن میں کھانا بھی ہے، پینا بھی آپ کے پاس آئیں گی، ان کو کہہ دیں کہ رب آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اور میرا سلام بھی انہیں کہہ دیں، اور انہیں ایک جنت کے ایک محل کی خوشخبری دے دیں کہ ایک سفید پتھر سے اللہ نے ان کے لیے ایک جنت میں محل تیار کیا ہوا ہے، ایک ہی پتھر سے۔ کوئی ایسا کاریگر ہے پتھر کو تراشنے والے بڑے ہیں، لیکن ایک ہی پتھر سے پورا محل بن جائے۔ اور فرمایا جس میں نہ شور ہے نہ غل ہے اور نہ کوئی آواز ہے، آپ اس میں رہیں گی، آج تکلیفیں اٹھا رہی ہیں، کل اللہ نے آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کر دی ہے۔ آخر میں آپ کا وصال با کمال وقت ہو چکا ہے، 1-2 منٹ اگر اوپر لے لو ناراض نہ ہونا، کیونکہ بات سیدہ کی چل رہی ہے کہ جب آخری وقت آیا تو سیدہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے اور رو پڑی۔ اس وقت ابھی جنازے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے سیدہ خدیجہ الکبریٰ میری رفیقے، یا تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ تو آپ نے نبی سے حیا کرتے ہوئے اس کا اظہار نہ کیا، کہا میں بیٹی فاطمہ سے کہہ دوں گی۔ تو سرکار دو عالم کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ 65 سال عمر ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی، یہ پہلی رفیق حیات ہے، جب تک یہ رہی حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یا رسول اللہ دن حشر کے اپنی اس حدیث کو بھول نہ جانا، اپنی اس باتیں کو یاد رکھنا۔ یا رسول اللہ روتی اس لیے ہوں کہ نبوت کا فیض جو مل رہا تھا اس سے محروم ہو رہی ہوں، آپ کے پائے نازنین سے جدائی ہو رہی ہے، اب اٹھنا ہے تو دن قیامت کے اٹھنا ہے۔ اور یا رسول اللہ میری چھوٹی بیٹی فاطمہ، 3 بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے رخصت کر دیا ہے، یہ میری چھوٹی بیٹی ہے، سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ ہے، اب میں دنیا سے جا رہی ہوں، ان کے اوپر نظر رحمت فرمائیے گا، نظر شفقت کیجیے گا، ان کو نہ ماں کا پیار اپنا جو ہے وہ کمی محسوس کرے، نہ باپ کی شفقت کمی محسوس کرے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میری محبوب زوجہ فکر نہ کر، میں فاطمہ کو ماں کا پیار بھی دوں گا، باپ کا پیار بھی دوں گا۔ اور سیدہ آئیں، امی جان ابا پوچھ رہے ہیں کوئی آخری خواہش ہے؟ کہاں بیٹا، نبوت کی وحی کے زمانے میں تیرے ابا جو تہمت باندھتے تھے نا، وہ تہمت اگر کفن کے طور پہ مجھے مل جائے تو یہ میری دلی خواہش ہے۔ سرکار دو عالم روتے ہوئے اللہ کے حبیب نے اپنی چادر مبارک، چادر نبوت تہمد مبارک دے دیا۔ اتنے میں جبریل جنت کی پوشاک کفن لے کے نازل ہوئے کہ رب فرما رہا ہے محبوب ہم نے جنتی کفن آپ کی زوجہ کے لیے دے دیا ہے، جب اس نے دنیا کا مال آپ کے لیے پیارا نہیں کیا تو ہم کون سی چیز اس سے زیادہ پیاری کر سکتے ہیں؟ یوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ وصال فرما گئیں، اور جنت المعلا
مقام ہجون مکہ المکرمہ میں حرم شریف سے باہر نکلیں گے تو الٹے ہاتھ کی طرف جب جائیں گے تو جنت معلیٰ کا قبرستان آئے گا، اس کی دیوار کے ساتھ ہی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے، فجر کے بعد دروازہ کھلتا ہے۔ تو پہلے بھی میں گیا ہوں، اللہ پھر لے جائے۔ تو 65 سال کی عمر مبارک ہے، اسلام کی سب سے پہلی خاتون اسلام قبول کرنے والی، سب سے پہلے نبی پاک کی امامت میں نماز ادا کرنے والی، حضور پہ اپنا مال قربان کرنے والی، نبی پاک کو اپنے بدن سے 6 اولادیں دینے والی، حضور پہ اپنا مال قربان کرنے والی، ساری عمر 25 سال شریک حیات رہ کے اور نبی پاک کی بات سے بات ملانے والی، تصدیق رسالت و نبوت کرنے والی، حضور کے قدموں میں زندگی گزار کے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونے والی پہلی خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یہ جو کلمات کہے اللہ میری اور آپ کی بخشش کا سما کر دے۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا